اکبر نے کہا تھا کہ بتاؤں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. پلاؤ بندے کھا سن تساں خالی دعا ہی ویسی. مطلب ہے کہ یہ چیز غلط اے آپ نو جوڑ کے کون تریا گل کر دو اے آپ نو جوڑ کے کون تریا اس نے یوسف دا مان تے ناز بن گئے. اے آپ نو جوڑ کے کون تریا اس نے یوسف دا مان تے ناز بن گئے. عقلو ہوش اڈے پہ گئی باج ایسی زاہد نسیا مسیتیوں نماز بن گئے. عقلو ہوش اٹھے پہ گئی افرا تفری زاہد نسیا مسیتیوں نماز بن گئے. اس دی طرف نصیر میں کی ویکھاں رسم ادب توڑ حد نیاز بن گئے. جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڑے پہندیے زلفے در. نہیں اور نہیں چلو لگی. ایک منٹ. جس دے مصحف رخ دی حدود اندر گوڈے پہندیے زلفے دراز. الف اج میرے شہر دل وچوں نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. الف اج میرے شہر دل نواں راہی عجیب ایک آ لنگیا. نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا. نہیں سی جان سیان پر کی دساں کی دس کے نازو ادا لنگیا. او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا. او دے طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لنگیا. پتہ لگ نہیں سکیا نصیر ہون تک بندہ لنگیا. طرز خرام دی شان نہ پوچھ پیر دب کے مثلے سبا لگیا. پتہ لگ نہیں سکیا نصیر ہوں تک بندہ لگیا. کیا چل بکاؤ دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر کر لے. اللہ تعالیٰ برکت دے. کوئی لمحہ غیر محفوظ نہ رہے جی. یہ ضرور پڑھنے نہیں اس میں شک. مہو آفتاب و نجوم سب ہیں ضیاء فگن نہیں اس میں شک. ہے مسلم ان کی چمک دمک مگر ان کے نقش قدم. کیا کریں دیں کیوں بتائیں تھے او سائیں تواڈی کل ککڑ مر گئی ہے میں فاتح چاونا ہے. او بھیڑا میرا 2 سال تھی گئے میرا پیو مار گیا اکھیو الیکشن دا دور نہیں سی. سمجھ آئی؟ ہائے ہائے. اور تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی. چپ کر گئے میرے سامعین. یہ جگہ کا نام ہے جی قریشی آباد والے. چپ کر گئے گم ہو گئے. تمام بزم پہ طاری ہے مرگ بے ہوشی. سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھا. کسی معاملے میں والجوئے بھوک بھی ہم دیتے ہیں. بعض اوقات بھوکا بھی رکھتے ہیں کیونکہ رزق دینے والے ہم ہیں.
ہماری مرضی ہے کسی کو رزق دیں، بھوکا رکھیں. جس طرح ماں باپ ہیں تو سزا کے طور پر ماں بھوکا بھی رکھتی ہے بچے کو، روٹی بھی نہیں دیتی، خفا ہوتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. تو ایک مجازی اس کا ایک رتبہ ہے، تو وہ تو مالک حقیقی ہے. تو اگر انسان کو سب کچھ نافرمانی کے باوجود بھی دیتا رہے تو وہ مزید بگڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انجام جانتا ہے ہر انسان کے افعال اور ان کے انجام کو جانتا ہے. اس لیے وہ اپنے منشا کے مطابق کبھی رزق وافر عطا فرماتا ہے اور کبھی اس میں یعنی وہ مقدار میں کمی کر دیتا ہے. وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہمیشہ آپ کو تجارت میں فائدہ نہیں دوں گا بلکہ خسارہ بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. یہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی منشا کے مطابق نفع بھی دیتے ہیں، کس کو کتنا نفع دینا ہے، کب تک دینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کو ہم نے نعمتیں دی لیکن اس نے کفران نعمت کیا، میرا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. اور بھوکا بھی رکھتے ہیں اور اموال میں نقص بھی ڈالتے ہیں، کمی ڈالتے ہیں، ثمرات باغوں میں، پھلوں میں. اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چھوٹے بچے، چھوٹی اولاد جو ہے، ان کو جوان ہونے سے پہلے ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہے کہ کیا ہمارا بندہ اپنی اولاد کی محبت میں کھو کر کیا ہم سے کوئی گلہ شکوہ تو نہیں کرتا، کہ وہ معاذ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ہمارا رب بڑا ظالم ہے کہ اس نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا، دنیا کی بہار بھی نہیں دیکھی. تو کیا اس قسم کی کوئی گلہ مندی تو نہیں کرتا، کیا ہماری رضا پر راضی رہتا ہے. پھر فرمایا یہ مراتب ہیں ابتلا کے، آزمائش کے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، اور اے میرے نبی ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا پہنچنے والی چیز کوئی پہنچے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی طبقہ خاص ہے کہ جن پر میری رحمتیں اور سلام ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ بھی ایک حسن کا انداز ہے کہ یہی طبقہ ہے، صرف اور صرف یہی طبقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو آنکھیں عبادت زیارت علی سے محروم ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم 1400 سال بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے محروم ہو گئے علی کی زیارت سے؟ نہیں، ایک اور دنیا بھی ہے. ایک ہے اس آنکھ کی دنیا جو ظاہری چہرے کی محتاج ہوتی ہے، جو کھلنے اور بند ہونے کی محتاج ہوتی ہے، اور ایک آئینہ دل ہے جس کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور کا فرمان سچ ہے، اور علی کو دیکھے گا وہ جو صحابہ کی نگاہ کا مزاج جانتا ہوگا. جس نگاہ سے صحابہ چہرے علی کو دیکھتے تھے، اگر کسی کی نگاہ کو وہ مزاج حاصل ہے تو وہ آج بھی علی کی زیارت کر سکتا ہے. کیوں؟ ادھر آئیے، آپ کے پاس وہ دل ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ارض و سما میں اس کی ذات جلووں سمیت نہیں سما سکتی مگر قلب مومن میں سما سکتی ہے. سما سکتی ہے، سما جاتی ہے.
خواجہ میر درد نے کیا کہا تھا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ۔ تو وہ جب سما سکتا ہے، تو جب علی العظیم سما سکتا ہے تو علی المرتضیٰ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے اہل محبت کا دل علی کا گھر ہے۔ اہل دل کا جو صحن دل ہے وہ علی کا گھر ہے، اور علی کی مرضی ہے، علی اس کا مکین ہے۔ محبت والوں کے دل کا مکین علی ہے۔ تو گھر والے کی اپنی مرضی ہے، جب آئے دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں۔ دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے، کبھی خیال کے بعد، اور میں لائے تو اللہ نے ان کے لیے بھی وعدہ فرمایا اچھائی کا تمام کے ساتھ، تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو جس طرح اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول، یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ معصوم ہو کر بھی استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایسی بات نہ ہو جو مالک کو ناگوار گزری ہو۔ حضور کتنی مرتبہ دن میں استغفار فرماتے تھے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے اللہ کی۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو اپنی طرف سے عصمت کا یہ عقیدہ گھڑ لینا بغیر کسی سند کے، شرعی سند کے، قرآن و حدیث کی سند صحیحہ کے بغیر کسی کے متعلق کوئی عقیدہ گھڑ لینا کہ یہ طبقہ یوں ہے، یہ طبقہ یوں ہے، تو اس کی اہل علم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے کوئی دلیل قطعی نہ ہو، حدیث صحیح موجود نہ ہو، کوئی قرآنی ثبوت نہ ہو، ادلہ قطعیہ میں سے کوئی دلیل نہ ہو، تو ویسے ہوا میں تعمیر شروع کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے 1400 سال پر محیط ہے، اس میں بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلک بڑی چھان پھٹک کے بعد، جس طرح کہنے نا چھاننی میں چھن کے پہنچے ہیں۔ 1400 سال نہیں چھاننی لگی ہے، ہر عقیدہ، ہر بات جو ہے وہ چھن کر آ رہی ہے۔ تو اس میں بڑی بڑی روایات ہیں، بڑے بڑے عجیب باتیں ہیں۔ تو یہ فرقے وجود میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انہوں نے اپنے اپنے، جس طرح شخصیت پرستی ہوتی ہے، شخصیت پرستی کا دور شروع ہوا، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم سے جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا، اور جو حد سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرے گا، جس میں اس کا دوسروں کے ساتھ لحاظ نہیں کرے گا، میرے صحابہ کا یا اور شریعت کے احکام کا، وہ بھی جو ہے وہ بھی نجات نہیں پائے گا، وہ طبقہ وہ بھی خسارے میں رہے گا۔ یہ حضرت علی کے لیے حضور نے خصوصاً فرمایا تھا۔
اور تمام حدیثوں کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ اس دور میں ہی یہ شخصیت پرستی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے شخصیتیں چن لیتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ ہمیں کس سے ہے، دین کا فائدہ ہمیں کس سے ہے. تو انسان یہ آج کا انسان نہیں ہے، یہ انسان بہت دور سے چلا آ رہا ہے اور بڑے دور سے چلا آ رہا ہے. آدم سے شروع ہوا آج تک پہنچا ہے. آپ دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے، اس میں کتنا اس کا علم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے سب کے. تو آپ یہ کہیں جناب کہ ہم جو ہیں اس دور میں ہمارے انسانوں کے جو تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں. پچھلے جو تھے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے ہی انسان تھے. صرف ان کو رسول اللہ کی صحبت اور زیارت نے ان کا رتبہ بلند کر دیا. حضور کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کی بھی محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اور صحابہ کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضور کی وجہ سے ہے. مرکزی ذات آپ کی ہے، یہ آپ کے ارد گرد پھرنے والے سیارے ہیں. تو سورج کے قریب تر جو ستارہ ہوگا، جو سیارہ ہوگا، اس کو قرب کا اتنا ہی شرف ہوگا جتنا وہ قریب ہے، اور جو جتنا دور ہے تو اسی مدار میں گردش تو وہ سورج کے ارد گرد ہی کر رہا ہے، لیکن اس کا مدار کھلا ہے، وہ ذرا دور ہے اور یہ ذرا قریب ہے. اور جو قریب ہے وہ قریب ہے، جو بعید ہے وہ بعید ہے. دیکھیں نا، جو قریب ہیں وہ قریب ہیں. اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر حضور کے قریب. اوسان گم ہیں صدق پیمبر کے سامنے، اوسان گم ہیں صدق پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. اوسان گم ہیں صدق پیمبر کے سامنے، اور قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھیں، دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھیں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے. دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھیں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے. اور اصغر کے خون کی یہ مسلسل صدا ہے آج، اصغر کے خون کی یہ مسلسل صدا ہے آج. کل کیا پیو گے ساقی کوثر کے سامنے. اصغر کے خون کی یہ مسلسل صدا ہے آج، کل کیا پیو گے. اور خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے. شمشیر کہ حسین گلشن تطہیر کی بہار مراد، حسین گلشن تطہیر کی بہار مراد، حسین غیرت اسلام آبرو ایجاد، حسین غیرت اسلام آبرو ایجاد. یزید قبر کی ظلمت، حسین نور زمین، یزید قبر کی ظلمت، حسین نور زمین. حسین علم و عدالت، یزید استبداد. حسین فقر کی مستی، یزید حرص کی دھن. حسین فقر کی مستی، یزید حرص کی دھن. حسین عشق و متانت، یزید جہل و فساد. خدا کی راہ میں عزم حسین کیا کہنا، اس اہتمام سے کرتا ہے کون گھر برباد. خدا کی راہ میں عزم حسین کیا کہنا، اس اہتمام سے کرتا ہے کون گھر برباد.
اور خلاف اہل تعدی جہاد واجب ہے. خلاف اہل تعدی جہاد واجب ہے. یہ دے گیا ہے پیام ایک بندے آزاد. خلاف اہل تعدی جہاد واجب ہے. یہ دے گیا ہے پیام ایک بندے آزاد. اور آخری شعر کہ نصیر کیوں نہ ہو ایسے امام کا پیرو. نصیر کیوں نہ ہو ایسے امام کا پیرو کہ سر بداد و بدستے یزید دست نہ داد. نصیر کیوں نہ ہو ایسے امام کا پیرو کہ سر بداد و اللہ نہ بن، بدستے. اس کا عنوان ہے اللہ نہ بن. چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن. چل جادہ تمام مسلمان مخاطب، ہر طبقہ، پیر، مولوی، سید، ساریا قوماں تے سب انسان، سب مسلمان، کوئی تخصیص نہیں کسی نے. چل جادہ مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. محتاج ہے خلقتن شہنشاہ نہ بن. آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی. تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن. محتاج ہے تو خلقتن کے مطلب ہے یہ میں ربائیاں جڑی ہیں یہ آیات نے تحت میں آکھیاں کہ تو محتاج ہے خلقتن. تخلیق تو تنی پیدائش ہوئی ہے. وخلق الانسان ضعیفا، انسان جڑا ہے ضعیف کمزور پیدا ہوا ہے. یہ بڑا اپنے آپ سامنے میں پہلوان ہاں، بڑا کشتی کرنے والا، میں بندیاں ٹا کرنا. بندیاں میں ٹا کرنا تے اس پہلوان آ یہ بھی تکنا چاہیے تو دا بندے بھی ٹا سکنے. ایڈی گل کوئی نہیں. تے اللہ فرمانا پہ وخلق الانسان ضعیفا. تو آنا ہے میں خلق الانسان قویا، تو آنا ہے میں مضبوط ہاں، وہ آنا ہے کمزور ہے. اسی ہوں کس نہیں منا گل. تے شہنشاہ نہ بن، تو بادشاہ کوئی نہیں ہے، تو کوئی شے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کس طرح کہ مولانا احمد رضا خان کیسی جگہ فٹ کیتا ہے. ربائی مصرا یاد آ گیا. حضرت شیخ عبد القادر نال انہوں نے بڑی نسبت ہے. وہ فرمانے کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. ہے جی کہ قادر نہ بندہ ہے، لیکن کس طرح قادر ہے کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. تے قادر نہ جڑا بندہ ہوئے وہ قادر ہونا ہے. کس تے کہ بندہ جڑا قادر نہ ہوئے تے وہ نا قادر تے نہیں ہو سکتا. قادر نہ جو ہویا بھائی نا قادر جڑا ہے، جڑا قادر نہیں اس نہ بندہ تے نہیں نا، جڑا قادر ہے اس نہ بندہ ہے. تے جڑا غریب امیر مالک نہ غلام ہوئے وہ امیر ہی ہونا ہے. جڑا شودے مالک نہ غلام ہوئے وہ شودہ ہی ہو سی. ہے جی اس واسطے فرمایا کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. وہ قادر نہ بندہ بھی ہے تے وہ قادر بھی ہے. اس واسطے بہتر یہ اس نے باوجود قادر ہو کے بھی قادر نہیں بنیا، عبد قادر بنیا. ہمیشہ قادر نہ بندہ رہا ہے. اس واسطے بہتر وہی لوگ ہوں کہ جڑے اس نے بندے ہی بن کے رہنے اور عبد قادر ہی رہنے. آخری ربائی کہ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، میراث ہے سب کی تیری جدی تو نہیں. یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، میراث ہے سب کی تیری جدی تو نہیں. اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر. ارے اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں. تو اپنی مرضی نال آکھیں جی اے حلال ہے تے اے حرام ہے، مرضی نال تو رشتیاں حلال کر چھوڑیں تے کئیاں رشتیاں حرام کر چھوڑیں، کئیاں چیزاں حلال کر چھوڑیں تے کئیاں حرام کر چھوڑیں. اللہ جنہاں رشتیاں حلال کیتا ہے وہ حلال ہیں، جڑے محرمات ہیں وہ محرمات ہیں. تو تے میں اساں یہ شکلاں نہیں
کہ اسی اللہ نے قانون چت پا کے تے اللہ نے حلال حرام آکھاں تے حرام حلال آکھاں، اس واسطے کہ اسلام تیرے باپ کی گدی تو صاحبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں، صاحبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں ہے نظام الدین جامی ہر صحابی کا غلام۔